تقریر کے لیے ایوب اظہر کو دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، اور آپ کو کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، کسی کو برا بھلا نہ کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی دین کی دعوت دے آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی سے پیش آئے۔ جب آپ وہاں سے واپس ہونے لگے تو وہاں کے شریر اور بدماش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے اتنے پتھر پھینکے کہ آپ کے جسم اتھر سے خون جاری ہو گیا اور آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حکم کریں تو ہم دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ بستی والے اس میں پس جائیں، مگر قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ یہ ایسا نہیں کرتے۔ آج ایمان نہیں لائے تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں ان کی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے، اور آج انہی کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمین پر، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو۔ اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دریافت کی، بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اس نے اپنے پاس آپ کو پایا تو رو رو کر معافی مانگنے لگی اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ آج دشمنان اسلام نے غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے طور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، ان لوگوں کا حق دبایا تھا اس کے بدلے میں ان کو ان کی ساری نیکی دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ رہیں۔ اگر ہماری بات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے اب تک جو لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کریں اور آئندہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔